مولانا سوال ہے کہ دور حاضر میں عید میلاد النبی کا عنوان باندھنا کیسا ہے، اور عید میلاد النبی اور میلاد النبی کے عنوان میں فرق؟ میرے بھائیو، اسلام میں عیدیں کل دو ہیں، تو ہم ان دو عیدوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان دو عیدوں کو مانتے ہیں۔ نہ اسلام میں تیسری عید ہے، نہ اس کے احکام لکھے ہوئے ہیں، نہ ہم تیسری عید کو مانتے ہیں۔ حنفی لوگ رفع دین کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیت قد افلح المؤمنون پیش کرتے ہیں، اور خاشعین کی تفسیر میں ابن عباس سے، حالانکہ مولانا تقی عثمانی نے فتاوی عثمانی میں اس تفسیر کا رد فرمایا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم خود رفع دین نہیں کرتے، آپ کو وہ نظر نہیں آتا، ان کا فتاوی نظر آتا ہے۔ علمی طور پہ ایک بات میں ہو کہ یہ دلیل مضبوط ہے، یہ کمزور ہے، اتنی سی بات ہے، اس میں کئی دلائل ہیں ترک رفع دین کے، ان میں ایک دلیل پر مفتی صاحب نے کہا یہ پیش نہ کرو، یہ پیش کرو، تو آپ نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ مفتی صاحب رفع دین کے حق میں ہیں؟ سبحان اللہ، چاچے تو ان کی کتاب اٹھا کے بیٹھے، ان کے عمل کو چھوڑ بیٹھے۔ بھئی یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، مفتی ارشاد صاحب بیٹھے اور میں بیٹھے، میں کہتا ہوں مفتی صاحب یہ روایت پیش کریں، مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ پیش کریں، اس کا کیا معنی؟ ہم رفع دین کے قائل ہو گئے؟ بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں یہ پیش کریں، یہ پیش کریں، یہ نہ ہو یہ ہو، دلائل تو کئی ہیں۔ پولیس والے بیٹھ کے کہتے ہیں یار یہ گن چلے گی یہ نہیں چلے گی، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ڈر گئے ہیں؟ تھوڑا عقل کر کے بندہ سوال کرے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، حالانکہ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبردست میرے دوستو، 30 پارے تو حافظ کی ترتیب کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اصل جو امت کا اجماع ہے وہ 114 صورتوں پہ ہے جو حدیث پاک میں ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ کو نکال دیں پیچھے 113 سنتیں بنتی ہیں، اسی لیے سورۃ فاتحہ قرآن ہے کیونکہ 114ویں سورت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حنفی لوگ بخاری شریف کی حدیث جس میں رفع دین کا ذکر ہے یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں۔ نماز میں جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے؟ کون سی نماز میں آپ ہمیشہ کرتے ہیں؟ سوال پورا کریں۔ نمبر 1، ہم صحیح بخاری کی حدیث کا رد نہیں کرتے۔ اللہ معاف فرمائے کوئی حدیث کا رد کرے، حدیث کا کوئی رد کرے گا یار؟ سادے بندے ہوئے خدا کے بندے، ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو مانتے کہ بالکل رفع الیدین تھا، لیکن یہی صحابی بتا رہے ہیں کہ شروع زمانے کا ہے۔ اسی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث صفحہ 103 پہ موجود ہے، وہ بھی تو دیکھ لو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز حضور پاک کی پڑھ کے دکھائی، اس میں کوئی رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ تمہیں پرانے زمانے والی بخاری کی روایت نظر آتی ہے، اور پھر جو حضور کے بعد جو عمل جاری رہا آخر وقت تک، وہ بخاری کی روایت نہیں دکھتی ہے۔ بخاری سچی تو دونوں جگہ، نہیں سچی تو پھر ایک جگہ سچی ایک جگہ جھوٹی کیوں ہے؟ تو حدیث بخاری دوسری بھی ہے، اور اگر بخاری شریف سچی کتاب ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ، کہ صحابہ ٹوپیاں یا پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، سر ننگے نہیں پڑھتے تھے۔ تجھے ادھر بخاری بھول گئی؟ اگر بخاری سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کلام المیت وہو علی الجنازہ، کہ مردہ سنتا بھی ہے مردہ بولتا بھی ہے، تو مردے کے سما کا انکاری ہے۔ اگر بخاری شریف سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری میں موجود ہے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر علیہ السلام پر دوسری موت نہیں آئے گی، پیغمبر قبر پہ زندہ رہیں گے۔ اس کی تشریح بخاری جلد اول صفحہ 517 پہ تشریحاً حاشیے میں موجود ہے۔ بخاری سچی ہے تو ادھر سچی نہیں ہے؟ امام بخاری کی بخاری اگر سچی ہے اور تو بخاری شریف کا ٹھیکیدار بنتا ہے تو کتاب الصلاۃ میں، کتاب الطلاق میں امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب من اجاز الطلاق الثلاث، کہ 3 طلاقیں دو تو 3 ہوتی ہیں، اور اہل علم کا دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو ادھر صحیح بخاری تمہیں نظر نہیں آتی؟ یار تھوڑا گزارا، صحیح بخاری سچی ہے تو ہر جگہ سچی ہے، تو یہ صحیح بخاری میں پوری باتیں ہماری بھی ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ کھول خانی دیوبندی نہیں کرتے، اجتماع دعا اعلان بندوبست کرتے ہیں، شریعت کی اجازت ہے۔ بابا کھول خانی نہ حضور نے کی ہے، نہ صحابہ نے کی ہے، نہ امام حنیفہ نے کی ہے، نہ اولیاء نے کی ہے، ہم نہیں کرتے۔ باقی اجتماعی دعا نماز کے بعد اس کا ثبوت ہے، آپ تھوڑا گزارا فرمائیں، اس کو ثبوت اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ کو حدیثوں کے ثبوت نہ ملیں تو محدث مولانا اپنا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی معارف السنن، اس کی جلد نمبر 3 دیکھ لو، تفصیل سے 3 صفحوں میں انہوں نے روایات درج کر دی ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، امام بخاری نے وجوب القراءت پر پیش کی ہے، آپ اس لوگ کو واجب کیوں نہیں کہتے مقتدی؟ جی بالکل ٹھیک ہے، امام بخاری مجتہد ہے، امام بخاری مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد ہے، واجب ہے، اور ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ سورۃ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو، چپ رہو۔
تو ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور تیرے پاس امام بخاری کا اجتہاد ہے. اب بتا مجتہد کو ماننے والا تو بیٹھا ہے اور قرآن کو چھوڑنے والا تو بیٹھا ہے. ہمیں تو قرآن سناتا تھا, ادھر آپ کو قرآن کریم کیوں بھول گیا؟ امام بخاری تو مجتہد ہے, مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو حدیث میں اس کو اجر پھر بھی ملتا ہے. تو اپنا بتا تیرا کیا بنے گا؟ تو بھائی ہم امام بخاری کو معجور سمجھتے ہیں, یہ ان کا اجتہاد ہے. ان کے اجتہاد کے مقابلے میں ان کے استاذ کے استاذ کے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں, ان نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا ہے, وہ مانتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ہمارے پاس اس مسئلے پر اللہ کا قرآن ہے. میں بہت حیران ہوں کہ قرات خلف الامام پہ میرے اہل حدیث بھائی حدیث تو اٹھاتے ہیں, قرآن چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی پہلے اللہ کا قرآن یا پہلے حدیث؟ ہم حدیث کو مانتے ہیں, حدیث کے منکر پر اللہ کی لعنت, لیکن پہلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا ہے. آپ قرات خلف الامام پہ قرآن کیوں نہیں پیش کرتے؟ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. سیاستہ کے علاوہ کوئی اور حدیث کی کتاب جس نے سب کو صحیح کہا ہو؟ بخاری شریف اصح الکتب. تو ٹھیک ہے بھائی, اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون, خیر قرون کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری ہے, اور خیر القرون سے پہلے امام مالک کی کتابیں ہیں, امام بخاری کے اساتذہ کی کتابیں ہیں, اور امام ابو حنیفہ کی کتابیں وہ اس سے پہلے کی ہیں. وہ اصح الکتب اس زمانے کی ہیں, یہ اصح الکتب بعد کے زمانے کے. اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حنیفہ کس کے مقلد تھے, کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ خود امام تھے, اور تمہارا جو امام آگے نماز پڑھاتا ہے سارے کہیں گے کہ ہم تو با جماعت نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا امام ہے, اور کوئی کہے گا تمہارا امام بے جماعت نماز پڑھتا ہے کہ اس کا امام کوئی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے امام اسی لیے امام ہے کہ پیچھے مقتدی ہے. تو امام ابو حنیفہ کسی کے مقلد نہیں ہے, وہ خود امام ہے. تقلید کا لفظ قرآن سے ثابت کرو ورنہ نہیں مانتے. توحید کا لفظ قرآن سے ثابت کرو ورنہ چھوڑ دو. توحید کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے. قل هو اللہ احد, تقلید توحید کی مطلب کی آیت موجود ہے, لفظ نہیں ہے. اسی طرح لیتفقہوا فی الدین, اسی طرح واتبع سبیل من اناب الیہ, سورۃ سجدہ آیت نمبر 15, سورۃ لقمان آیت نمبر 15. تو تقلید کا مطلب بھی قرآن میں ہے. جیسے توحید کا مطلب قرآن میں ہے, لفظ نہیں ہے, توحید مانی. تقلید کا مطلب قرآن میں ہے, لفظ نہیں ہے, مطلب مانا. تو پھر ادھر آپ کو مطلب ماننے میں کیا حرج ہے؟ کل کوئی کہہ دے ابو بکر کا لفظ قرآن میں نہیں ہے, پھر چھوڑ دو گے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ, ابو بکر کا مطلب بھی تو ہے نا, وسیجنبھا الاتقی, اس کا مطلب بھی تو موجود ہے نا. تقلید کا لفظ قلادہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پٹا. تو یہ جانور کے گلے میں, انسان کے گلے میں نہیں. میرے بھائی تو آدھا معنی کرتا ہے. صحیح بخاری میں دونوں معنی موجود ہیں. صحیح بخاری میں تقلید کا ایک معنی ہے پٹا جب جانور کا ذکر آیا, اور ایک معنی ہے ہار جب اما عائشہ کا ذکر آیا. تو بخاری پڑھنا. صحیح بخاری میں انسانوں کے لیے ہار کا معنی, جانوروں کے لیے پٹے کا معنی. انسانوں کو انسانوں والا معنی پسند, جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند. اپنی اپنی نظر, اپنی اپنی. بھائی گلے میں انسان کے ہو تو ہار ہوتا ہے نا, نہیں سمجھے؟ جانور کے ہو تو پھٹا ہوتا ہے. ایسا کو گاں من تو کچھ دیں. جی ہاں, حنفی نسبت اعلیٰ ہے یا محمدی نسبت؟ تو آپ لوگ خود کو محمدی نسبت کیوں نہیں کہتے؟ میرے دوستو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت حضور سے اعلیٰ ہے. اور خدا کے بندے پھر خود کو محمدی کہو, پاکستانی نہیں کہو. پھر خود کو محمدی کہو, پنجابی نہیں کہو. پھر خود کو محمدی کہو, سرائکی نہیں کہو. کیوں کہتے ہو؟ سرائکی نسبت قوم کی پہچان, پنجابی نسبت صوبے کی پہچان, پاکستانی نسبت ملک کی پہچان. تو اس طرح حنفی نسبت صحابہ کے شاگرد ابو حنیفہ کی پہچان, محمدی نسبت حضور کی رسالت والی پہچان. دونوں مانیں گے, پوری کی پوری مانیں گے نا بھائی. تو ہم آدھی والی آدھی بات نہیں ہوتی, پوری بات مانیں. حنفی لوگ کہتے ہیں رفع دین کا مسئلہ چاروں اماموں میں اولا غیر اولا کا ہے, جبکہ امام حنیفہ نے رکوع والے کو مکروہ لکھا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس مکروہ سے مراد کراہت والا ہے. تو ایسا تو کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. ائمہ اربعہ میں اولا غیر اولا والا ہے, اور غیر ائمہ جو ہیں وہ امام نہیں ہے, وہ جاہل ہے, وہ ڈرامے بازی کرے تو اولا اولا والی بات نہیں بنے گی. وہاں جو ہے نا وہ جائز ناجائز کا مسئلہ آ جائے گا. ائمہ اربعہ میں جو بات چلا رہے ہیں نا آپ باقی ائمہ کی, وہ رفع دین کو مستحب سمجھتے ہیں کہ سنت مستحبہ ہے, کرو نماز ہوگی, نہ کرو بھی نماز ہوگی.
اسی لیے ہم حج کے اوپر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اہل حق ہیں۔ ان کے پیچھے ہم ایک رکعت نہیں پڑھتے، کیوں؟ انہیں اپنے ڈیڈی جو فتویٰ کڈھا ہوا ہے، انہوں نے پیٹ سے نکالا ہوا ہے کہ رفع دین سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بات ائمہ اربعہ نہیں کہتے، اسی لیے ان کا حق ہے اور تمہارا حق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کے درمیان درجہ بندی نہ کرو، تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا رتبہ برابر ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود حضرت ابو بکر کو نماز میں آگے کر کے فرمایا تھا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں لوگ نمازی ہوں اور ابو بکر بیٹھا ہو تو کوئی اور نماز پڑھائے، نماز کیسے ہوگی؟ ابو بکر امامت کرے گا۔ اور 2.5 سال حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو حضرت علی کا درجہ بہت بڑا، لیکن ابو بکر علی کا بھی امام ہے۔ ٹھیک ہے، پوری بات مانیں۔ راستے میں میت کو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک درود سنتے ہیں، بات نہیں سنتے، اس کا جواب بتائیے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے قریب جو سلام پڑے گا میں خود سنوں گا، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ اٹھائیے جلاء الافہام کا صفحہ 92، جدہ سعودیہ سے چھپی ہے، اور اس کی حدیث پاک موجود ہے، اس میں کوئی سدی صغیر راوی موجود نہیں، امام ابو شیخ کی صحیح روایت ہے، تو سنتے ہیں۔ جتنی بات کہی ہے اتنی ہم مانتے ہیں، جو نہیں کہی ہم اپنی طرف سے بڑھاتے نہیں ہیں۔ بدتی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جی بالکل، امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ کسی اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنے امام کو خالصتاً سنت کا پابند امام دیکھ کر نماز پڑھا کریں۔ ہو جائے تو دوبارہ پڑھ لیں۔ ایک بندے کو یاد نہ آئے کہ میں نے وضو سے نماز نہیں پڑھی تو دوبارہ وضو کر کے نہیں پڑھے گا، تو انہی مثال ہی میں تو بغیر وضو دے الچٹو میں نے ڈگر پڑھی۔